محبت ایک بہترین فارمولہ ہے۔ قرآنی تعلیمات ہم اور وہ کے تصور کو زائل کرتی ہیں۔ قدرتی طور پر ہر کوئی آپ کا دوست ہے، فرق یہ ہے کہ کچھ آپ کے حقیقی دوست ہیں اور کچھ ممکنہ دوست ہوتے ہیں۔ سیمیٹک فیملی میں 3 مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام ہیں۔ تاریخی لحاظ سے یہودیت پہلے، عیسائیت دوسرے اور اسلام تیسرے نمبر پر ہے۔ تاہم ایک تعلیم یعنی محبت تینوں مذاہب میں مشترک ہے۔ امریکی دورے کے دوران ایک چرچ کی انتظامیہ نے مجھے اسلام اور امن کے موضوع پر لیکچر دینے کی دعوت دی۔ لیکچر کے اختتام پر ایک امریکی نے سوال پوچھا کہ عیسائیت میں جیسے یہ اخلاقی تعلیم ہے کہ اپنے دشمن سے پیار کرو، کیا آپ ایسی تعلیم کا قرآن سے حوالہ دے سکتے ہیں؟ میں نے یہ کہتے ہوئے اثبات میں جواب دیا کہ حقیقت میں یہ تعلیم تینوں سیمیٹک مذہب میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مقدس کتاب عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے، نفرت نا اتفاقی پیدا کرتی ہے، لیکن محبت تمام ناخوشگوار باتوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ بحوالہ 12-10۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، تمہیں یہ بتایا گیا کہ تم اپنے ہمسائے سے محبت اور دشمن سے نفرت کرو، لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے دشمن سے محبت کرو اور جو لوگ تم کو اذیت دیں ان کے لیے دعا کرو۔ بحوالہ متی۔ پھر میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، نیکی اور برائی برابر نہیں، تم جواب میں وہ کہو جو اس سے بہتر ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تم میں اور جس میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے کوئی دوست قرابت والا۔ سورہ حم میم سجدہ آیت نمبر 34۔ قرآنی تعلیمات ہم اور وہ کے تصور کو زائل کرتی ہیں۔ قدرتی طور پر ہر کوئی آپ کا دوست ہے، فرق یہ ہے کہ کچھ آپ کے حقیقی دوست ہیں اور کچھ ممکنہ دوست ہیں، لہذا امکان کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے یہ بہترین لاہ عمل تینوں مذاہب میں مشترک ہے۔ محبت سب سے اعلیٰ انسانی وصف ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں ہر چیز میں ہم آہنگی ہے، اور جہاں نفرت ہے وہاں ہر طرح کا اندیشہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اختلاف فطرت کا لازمی حصہ ہے، اس لیے کسی نے یہ بالکل سچ کہا ہے، فطرت یکسانیت سے نفرت کرتی ہے۔ اور قدرتی بات ہے، جہاں یکسانیت نہیں ہوگی وہاں فرد اور معاشرے میں اختلاف نمودار ہوگا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس اختلاف کو کیوں کر دور کیا جائے؟ اس کا جواب صرف اور صرف محبت ہے۔ اگر ایک مرد و عورت کے درمیان محبت ہے تو وہ دونوں باہمی ہم آہنگی سے ایک خاندان بن کر رہیں گے۔ محبت ہی ان کے تمام مسائل کو دوستانہ طور پر حل کرنے کی ضمانت دیتی ہے۔ شاک ابزرور کی مثال اس حقیقت کو درست طور پر واضح کرتی ہے۔ شاک ابزرور ایک مشینی آلہ ہے جو کہ جھٹکوں کو برداشت کر کے ان کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ جب ایک کار غیر ہموار راستے پر چلتی ہے تو وہ تسلسل کے ساتھ
جھٹکے کھا رہی ہوتی ہے اور ان جھٹکوں کی شدت گاڑیوں کے پہیوں پر ہوتی ہے۔ اگر شاک ابزرور ان جھٹکوں کو نہ روکے تو ان کی شدت کار میں سفر کرنے والوں کو متاثر کرے گی، لیکن شاک ابزرور ان جھٹکوں کو گاڑی کے پہیوں تک محدود کر دیتے ہیں۔ اسی طرح محبت بھی کسی کے دل میں شاک ابزرور کی مانند ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے دل میں ایسے نفسیاتی شاک ابزرور نصب کرنے پڑیں گے جو دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف و پریشانی کے جھٹکوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہوں۔ ان نفسیاتی شاک ابزرور کی وجہ سے آپ ہر طرح کی صورتحال میں پرسکون اور سلیم الطبع رہیں گے۔ سب سے محبت کرو کے فارمولے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ یہاں ہر شخص آپ کا محسن ہے۔ جب آپ اس حکمت سے بے خبر ہوتے ہیں تب آپ سب کے لیے احترام و محبت کا کلچر اپنانے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ غور کریں، ہم ایک متمدن معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جو کچھ بھی ہمیں آسانیاں میسر ہیں وہ سب افراد معاشرہ کی رہین منت ہیں۔ متمدن معاشرے سے مراد ایک اخلاقی اور مادی طور پر ترقی یافتہ معاشرہ ہے جو کہ انسانیت کی مسلسل محنت کا ثمر ہے۔ مثال کے طور پر جب انسان نے زمین پر اپنی زندگی کا آغاز کیا تو انسانی معاشرت بالکل ابتدائی درجے پر تھی۔ پھر ہزاروں سال کی مشترکہ کوشش کے نتیجے میں ایک متمدن معاشرہ وجود میں آیا۔ جیسے انسان شروع میں صرف پیدل چل کر اپنا سفر طے کرتا تھا، پھر اس نے گھوڑے کو سدھایا اور اس پر سواری شروع کر دی۔ ایک طویل تجربے کے بعد وہ پہیہ ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے کار میں سفر کرنا ممکن ہوا۔ بعد ازاں بھاپ کی طاقت دریافت ہو گئی، جس کی وجہ سے بھاپ سے چلنے والے بحری جہاز اور ریل گاڑیاں رواں دواں ہو گئیں۔ پھر انسان نے جہاز بنا لیا جس نے ہوائی سفر کو ممکن کر دیا، اور اس طرح مزید ذرائع ابلاغ کی سہولتیں میسر آئیں۔ یہ سب کچھ ایک انسان کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ تمام انسانیت کی مشترکہ جدوجہد کا پھل ہے۔ اس تاریخ کے پس منظر کی دریافت سب سے محبت کرو کے رجحان کو فروغ دیتی ہے، جبکہ اس تاریخی پس منظر سے لا علمی نفرت کو جنم دیتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ حقیقت پسندانہ فارمولہ سب سے محبت کرو ہے، اور سب سے غیر حقیقت پسندانہ بات سب سے نفرت کرو ہے۔ اس لیے تینوں سیمیٹک مذاہب ہم کو سب انسانوں سے محبت کا درس دیتے ہیں، بھلے کوئی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔